بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ سوال ہے، کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے، وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے، قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے، قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے، سیدھے کھڑے ہونا۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟
जवाब है बनु उमैर। सवाल है सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से क्या हासिल होगा? जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। सवाल है सूरह अल इमरान के क्या माने हैं? जवाब है सूरह अल इमरान के माने इमरान की औलाद है। सवाल है सूरह निसा का नाम सूरह निसा क्यों रखा गया? जवाब है इस सूरत में औरतों के हकूक, औरतों के मामलात बयान किए गए हैं। निसा औरत को कहते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह निसा रखा गया है। सवाल है किस नबी की दुआ पर बगैर बादल के बारिश हुई? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह मौजज़ा अता किया था कि उनकी दुआ पर बगैर बादलों के बारिश होती थी। सवाल है क्या आप उस खलीफा का नाम जानते हैं जिनके जमाने में दरियाए नील को एक नहर के जरिए बहरे कुल्ज़म से मिला दिया गया था? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? एक लाख 5,684। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब है सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से नमल दिया गया है। गज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफिकीन मंजर आम पर आ चुके थे? 300 अफराद। सवाल है इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब है जमाना नबी में हजरत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी, जिनका लकब गुसाला था। बहुत ज्यादा गुस्ल देने वाली पड़ गया था, असल नाम नसीबा था। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर चिल्ला लगवाने के बाद अल्लाह पाक ने क्या चीज अता फरमाई? जवाब है तौरेत मुकद्दस। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब है पैदाइश के 3 दिन बाद बहा दिए गए थे। सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। सवाल है सबसे पहले जमीन पर किस इंसान की कब्र बनाई गई? जवाब है हाबील की। सबसे पहले रुई से बना हुआ कपड़ा किसने पहना?
حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ سوال ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ سوال ہے، جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ واللہ عالم۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا؟ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی۔ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کی 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ واقعہ معراج کے وقت 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ سوال ہے، بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے، ان صحابی کا اس میں مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے، اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے، کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟
اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال ہے، کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے، مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے، عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے، ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ سوال ہے، واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر وہ نہ انسان ہے، نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ؟ سوال ہے، وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا، پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ سوال ہے، وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے 3 سال 8 ماہ۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ 5 کتابیں۔
یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہے جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔